بلوچستان، بلوچ، ڈاکٹر سعید اور نالائق پالیسیاں۔ ایک لمحے کو آپ سب اپنے دماغ پر زور ڈالیں اور خود سے پوچھئے کہ میڈیا پر پچھلے کچھ عرصے بلکہ اب تک پوری زندگی میں آپ نے کس کس موضوع پر یا موقع پر کوئی رپورٹ چلتے دیکھی ہے۔ میڈیا پر بلوچستان کے حوالے سے ہونے والی رپورٹنگ عمومی طور پر ایک خاص دائرے میں ترتیب دی جاتی ہے۔ ایک تو تب جب یہ بتانا مقصود ہو کہ سیاستدان کتنے نالائق، کرپٹ، چور، خود غرض اور حرام خور ہوتے ہیں اور کس طرح بلوچستان میں وہ اپنے فائدے کے لیے اپنا ایمان فروخت کر دیتے ہیں، یا جب کسی بلوچ سیاستدان یا کسی اور سویلین ادارے سے وابستہ کسی بد کردار اور بدعنوان شخص کے گھر سے قوم کی لوٹی ہوئی دولت ملتی ہے اور کیمرہ یہ نوٹ گنے جانے کے آغاز سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے اور اپنے لینس درست کر کے کام شروع کر چکا ہوتا ہے، یا جب یہ دکھانا کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کے خوف سے لرزتی ٹانگوں کے ساتھ کس طرح فراریوں یا علیحدگی پسندوں یا بھارتی ایجنٹوں یا غداروں یا ایمان فروشوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم ہو پکارتے ہوئے پیروں میں جا گرے، یا جب سی پیک جیسے انسانی تاریخ کے سب سے عظیم پروجیکٹ کے تحت فلاں پل بن گیا ہو، یا فلاں سڑک سے ایشیا کی قسمت بدلنے والی اور امریکہ سمیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی ٹانگیں کانپنے لگے اور وہ مختلف سازشوں کے ذریعے اسے تباہ کرنے کی تدبیر کے لیے بڑے بڑے دماغ جوڑے بیٹھے ہوں، مگر سلامتی چونکہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اس وجہ سے وہ بس بے بس ہوں، کچھ کر نہ پائیں۔ اس کے علاوہ کوئی خبر تب ہمارے میڈیا کی زینت بن سکتی ہے اگر بلوچ قوم پرستوں یا مسلح علیحدگی پسندوں کے ہاتھوں کسی پنجابی یا سندھی مزدور یا ان کے گروپ کا کوئی قتل کا واقعہ رونما ہو اور یہ غدار بلوچ معصوم پنجابیوں یا سندھی مزدوروں کو ہلاک کر کے دشمن ملک کو خوش کرنے کی تگودو میں ہوں۔ اس کے علاوہ شاید ہی کوئی موقع ہو یا کوئی واقعہ ہو کہ بلوچستان کے کسی علاقے کی کوئی رپورٹ آپ کی نگاہ سے گزری ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بم بلاسٹ ہو جائے اور اس کی کچھ فوٹیج نشر کر دی جائے۔ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس لیے میڈیا کو اس بابت رپورٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پرامن انداز سے اپنے حقوق کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے یہ ممکن کیسے ہے کہ وہ وہاں موجود ہوں، کیونکہ یا تو وہاں را کے ایجنٹ ہیں یا پھر وہ بلوچ جو ہماری حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی کارکردگیوں سے بے انتہا خوش ہیں، ہر طرف خوشحالی ہے، قانون کا راج ہے، ہریالی ہی ہریالی ہے۔ ایسے میں کوئی پاگل ہی ہوگا جو ان بہاروں کے باوجود اٹھے گا اور مطالبات حقوق کے کرنا شروع کر دے گا۔ اور اگر یہاں وہاں کہیں کوئی ایسا دکھائی دے بھی دے تو ہم کہیں گے کہ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، پورے ملک میں یہی حال ہے، اس لیے حقوق کا نام مت لیں۔ میڈیا پر دکھائے جانے والے یہ بیانیے انتہائی خوفناک ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بلوچستان اور وہاں بسنے والے بلوچ شہریوں کی بابت دیگر پاکستانیوں کو معلومات ہی نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ ایک خلا ہے جو سال ہا سال سے بن تو رہا ہے مگر پر ہوتا نظر نہیں آتا۔ کتنے پاکستانیوں کو آپ جانتے ہوں گے، کتنے نکلی آپ پاکستان میں اور پوچھ لیجئے پاکستان کے کسی بھی حصے میں کہ بلوچستان کے 10 علاقوں کے نام کیا ہیں، عمومی طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ بلوچ اور بلوچی میں فرق پوچھئے، اکثریت لا علم ہوگی۔ بلوچستان میں امن نہ ہونے کی وجوہات پوچھئے، وہ آپ کا چہرہ دیکھنے لگیں گے۔ یا پاکستان کے قریب نصف رقبے پر مشتمل اس صوبے میں جامعات کی تعداد پوچھ بیٹھیے۔ بلوچستان میں سلامتی، بدامنی اور غیر ملکی مداخلت کے نام پر جاری عسکری آپریشن کی آڑ میں پڑھے لکھے افراد خصوصاً نوجوانوں کو اٹھایا جانا، ایسے افراد کو لاپتہ کرنا جو غیر مسلح ہیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، پھر ان کی مست شدہ لاشیں ملنا، ایک ایسا سلسلہ ہے یہ جو اس صوبے میں کبھی امن پیدا نہیں ہونے دے گا۔ کسی بھی شخص کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے پرامن جدوجہد کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص آزادی تک کی بات کرتا ہے مگر غیر مسلح ہے تو اس پر ہتھیار تاننے، اسے اغوا کرنے یا اسے قتل کرنے کا کوئی اختیار کسی بھی ادارے کو حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص کسی جرم میں ملوث ہوتا ہے تو بھی اسے گرفتار کر کے قانون کے مطابق عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے اور عدالت میں مجرم ثابت کرنا ہوتا ہے۔
یہ ہے وہ واحد راستہ جو ہم سب کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ بلوچستان میں ماورائے عدالت گمشدگیوں اور قتل کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے اور یہ سلسلہ کہیں رکتا نظر نہیں آ رہا۔ سوال یہ ہے کہ کیا طاقت کے زور پر بلوچوں کی آواز دبائی جا سکتی ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ آپ 70 سال سے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور حالات روز بروز بگڑ رہے ہیں۔ آپ مزید 100 سال تک انسانوں کا قتل عام یا انسانی حقوق کی پامالیاں جاری رکھیے، تب بھی وہاں حالات مزید خراب تو ہوں گے مگر حل نہیں ہو سکیں گے۔ ہم یہی پالیسیاں مشرقی پاکستان میں آزما چکے ہیں اور یہ بیانیہ کہ بھارت مداخلت کر رہا ہے اس لیے نادرست ہے کیونکہ اگر خلفشار ہوگا، انتشار ہوگا تو کوئی بھی مداخلت رک نہیں پائے گی۔ ظلم کے غبارے میں پہلی پھونک ہی سے بدبودار نفرت کی سڑاند بھرنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہر پھونک اسے مزید تقویت دیتی ہے۔ آپ انسان مارتے چلے جائیں گے اور سینوں میں مزید نفرت لیے نئے انسان پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ بطور قوم سب سے پہلے تو بلوچستان میں غیر مسلح افراد کے خلاف فوری طور پر کارروائیاں روکنے کا مطالبہ کرنا، لاپتہ افراد کی فوری طور پر بازیابی اور ناحق مارے گئے افراد کے قتل کی بطور ریاست مذمت کرتے ہوئے ملوث اہلکاروں کو سزا دینا اور یقین دہانی کرانا کہ آئندہ کسی بھی صورت کسی بھی غیر مسلح شخص کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے پڑھے لکھے لوگ ہی ختم کر دیے جائیں گے تو باقی ماندہ لوگ وہ نہیں ہوں گے جن سے آپ کبھی مذاکرات کر پائیں گے۔ بولان میڈیکل کالج سے غالباً ابھی حال ہی میں ڈاکٹر سعید بلوچ لاپتہ ہو گئے۔ بلوچستان میں کسی بھی شخص کے لاپتہ کیے جانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ان واقعات کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ درجنوں مسشدہ لاشیں مل چکی ہیں اور نفرت کی آگ روز بروز ایک خاص ترکیب اور منظم انداز سے بھڑکائی جا رہی ہے اور بڑھائی جا رہی ہے۔ بلوچ عوام کی حقوق کے لیے جدوجہد کو غیر ملکی سازش کا نام دے کر عسکری طریقے سے کچلنے کی مزید کوشش ریاست کی بقا کو خطرات سے دوچار کر رہی ہے۔ یہ واضح طور پر سن لیجئے، کوئی شخص پرامن انداز سے بلوچستان کی آزادی تک کی بات کرتا ہے تو بھی وہ حقوق کے دائرے کے اندر ہے، اس سے بات چیت ہی کی جانا چاہیے۔ طاقت کے استعمال کا واحد جواز فقط اس وقت پیدا ہوتا ہے اگر کوئی فرد یا گروہ مسلح انداز سے صف بند ہو جائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہتھیار بند لوگ بلوچستان سمیت دنیا ملک کے چپے چپے میں دندناتے پھر رہے ہیں، ریاست کے دستور تک کو ماننے سے انکاری ہیں، فرقہ واریت کی بنیاد پر قتل عام کرتے نظر آتے ہیں، مگر ان کے خلاف ریاست کی بندوق خاموش ہے۔ اس کے مقابلے میں پرامن انداز سے اپنے جمہوری اور بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے، اپنے وسائل پر اپنا حق مانگنے والے، اپنی شہری آزادیوں کی جدوجہد کرنے والے ریاستی قہر کا نشانہ بن رہے ہیں، اور یہ بات کسی بھی انسان دوست یا دھرتی سے محبت کرنے والے شخص کو قبول نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح نقیب محسود کے ماورائے عدالت قتل پر پورے پشتون بلکہ سول سوسائٹی پاکستان بھر کی وہ سڑکوں پر نکلے اور ایک تحریک کی بنیاد پڑی، اب اسی طرح بلوچ بھی پرامن انداز سے اپنے جمہوری اور بنیادی حقوق کے لیے باہر نکلیں اور دیگر برادریاں اور سول سوسائٹی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں۔ اگر ہم جنسی زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی زینب بیٹی کو ایسی آخری بچی بنانے کے لیے پرزور آواز بلند کر سکتے ہیں، اگر ہم نقیب محسود کو ماورائے عدالت قتل ہونے والا آخری نوجوان بنانے کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، تو ہم ڈاکٹر سعید بلوچ کو ماورائے عدالت لاپتہ کیے جانے والا آخری بلوچ اور آخری پاکستانی بنانے کے لیے بھی باہر نکل سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں فوج، ایف سی اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں ہونے والی اس طرح کی بربریت کو روکنے کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں، دوسری صورت میں عوام انہیں بھی اسی ظلم کا حصہ سمجھیں اور انہیں بھی مسترد کریں۔ بلوچوں کی گمشدگیوں اور مسشدہ لاشیں پھینکنے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے، اور ہر صورت میں ایسے مواقع پر ہم اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر یہ دیس قائم رکھنا ہے اور اس کی بقا میں عزیز ہے تو پھر یہاں ظلم کا نظام ہر حال میں مسترد کرنا ہوگا، دوسرا راستہ فقط تباہی ہے۔ یاد رکھیے، زندگی کے ہر موڑ پر ایک طرف ظالم ہوتا ہے اور دوسری طرف مظلوم، اور ایسے میں ہر وہ شخص جو مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا وہ ظالم کا ساتھی کہلاتا ہے، وہ بھی جو خاموش رہے۔ اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے۔